ہوگی آج باتیں بہت ساری دو الگ الگ معنی میں ہوگی آج باتیں بہت ساری چونکہ مجلس میں موجود ہے ابراہیم بھائی نوساری. چونکہ مجلس میں موجود ہے ابراہیم بھائی نوساری. ہمارے ایک شیخ تو ہے ہی آج، دوسرے شیخ تو نور علی نور کا منظر ہے، اور بہت دنوں بعد عید کا چاند تو یہاں نظر نہیں آتا، لیکن یہ نظر آ گئے. ہوگی آج باتیں بہت ساری چونکہ مجلس میں موجود ہے ابراہیم بھائی نوساری. ہے دعا یہی سلام کی لیل و نہار، ہے دعا یہی سلام کی لیل و نہار، صدا برستی رہے ان پہ رحمت باری. آمین. بہرحال آج بدھ کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے کچھ باتیں بدھ کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے. بات یہاں سے شروع کرتے ہیں. ایک صدی سے جو خدمت دین کر رہا ہے، ایک صدی سے جو خدمت دین کر رہا ہے، اشاعت علم کی کوشش رات دن کر رہا ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے ایک صدی سے جو خدمت دین کر رہا ہے، اشاعت علم کی کوشش رات دن کر رہا ہے. عالم میں فیض اس کا ہو چکا، عالم میں فیض اس کا ہو چکا عام ہے، عالم میں فیض اس کا ہو چکا عام ہے. ایک معتبر آج اس کا نام ہے نا. خالی دیوبند کا نام آ جائے، فتویٰ آ جائے تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے. تو ایک معتبر آج اس کا نام ہے. اپنوں کی نہیں غیروں کی بھی اس پہ نظر ہے، اپنوں کی ہی نہیں غیروں کی بھی اس پہ نظر ہے. کرنا دل و جان سے ہمیں اس کی قدر ہے، کرنا دل و جان سے ہمیں اس کی قدر ہے. اہل حق کی وہ معتبر آواز ہے، اہل حق کی وہ معتبر آواز ہے. ہم سب کو اس پہ ناز ہے. لاکھوں دلوں پہ کر رہا وہ راج ہے، لاکھوں دلوں پہ کر رہا وہ راج ہے. مانو نہ مانو اس میں کوئی تو خاص بات ہے، مانو نہ مانو اس میں کوئی تو خاص بات ہے. وہ خاص بات کیا ہے؟ اخلاص. وہ خاص بات کیا ہے؟ اخلاص. یہ ہو جائے پیدا تو ساری باتیں خلاص ہیں. بس اخلاص جو ہے وہ چاہیے. تو یہ اکابر کا اخلاص ہے. ہند میں علم دین کا وہ تاج محل ہے، ہند میں علم دین کا وہ تاج محل ہے. اس کے وجود کو مٹانا کہاں سہل ہے، اس کے وجود کو مٹانا کہاں سہل ہے. ہو رہی اس کے خلاف سازشیں بھی دن رات ہے، ہو رہی اس کے خلاف سازشیں بھی دن رات ہے.
کر رہی اس کی حفاظت خدا ہی کی ذات ہے. کر رہی اس کی حفاظت خدا ہی کی ذات ہے. غور کیجیے اس جملے پہ. ہاں کہ رات دن اور پچھلے کچھ برسوں سے تو کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. خدا نے بخشی اس کو، یعنی دارالعلوم دیوبند کو، خدا نے بخشی اس کو عظیم شان ہے. خدا نے بخشی اس کو عظیم شان ہے. اس کے کارناموں کی طویل داستان ہے. اس کے کارناموں کی طویل داستان ہے. اور وہی اس داستان کی ایک جھلک آپ کے سامنے میں 3-4 ہفتے سے پیش کر رہا ہوں. تو وہ اسی طویل داستان کی ایک جھلک ہے. آخری مصرع ہے دعا سلام کی صدا یہ چمن آباد رہے. ہے دعا سلام کی صدا یہ چمن آباد رہے. اس کی ہر کلی صدا سرسبز و شاداب رہے. اس کی ہر کلی صدا سرسبز و شاداب رہے. بہرحال گفتگو یہ چل رہی تھی. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، کچھ ذرا آپ کا امتحان بھی لے. کہتے ہیں کہ دنیا امتحان گاہ ہے، تو مجلس کو بھی ابراہیم بھائی کبھی کبھی امتحان گاہ بنانا چاہیے. ہاں، اسلامی سال کون سا چل رہا ہے؟ ابے سال پوچھ رہا ہوں اللہ کے بندے. ہاں، مہینہ نہیں پوچھ رہا ہوں. سوال عیسیٰ جواب موسیٰ ہے کتنے؟ پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا. پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا. خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی. اس طرح بول رہے. ادھر دیکھ لو یار. امتحان میں جاتا تو آپ فاروق بھائی بدھ لکھنے جاتا. چیٹنگ تو آپ کی گٹی میں پڑے گی. ہاں بدھ یہ لکھنے جاتا. حافظ امتیاز حافظ یوسف نے پوچھو مدرسانی قوم انعام پہ کوئی نہیں آ رہے. ہاں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں وہ چھپا کے جاتی ہے. ادھر بھی جو ہے وہ پورا لکھ کر کے پتہ بھی نہیں چلے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سعد اللہ صاحب فرماتے تھے مدرسے کے طلبہ یعنی شہد کا چھتا. ઇમ્તિયાઝ ભાઈ એટલે હું મધપૂરો મધમાખીનો. હા, જીના પછાડી પડી ગયા દુનિયામાં જીના ગુના માફ કરી દે ખલાસ. કરી દે તબિયત फर्स्ट क्लास उसकी, तो वैसा जो है वो हाल होता है. तो बहरहाल 1444 बहुत इजी है. एक उसके बाद 3 चौकड़े लगा देने हैं. हाँ, तो 1444 हिजरी. जो किस्सा मैं आपको बयान करने जा रहा हूं ये 101 साल पहले का है. कितने साल पहले का? 101 साल पहले का है. 1343 हिजरी. ये 44 चल रही है तो 43, तो 101 साल पहले सऊदी के फरमा रवा हुए शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद, तो ये फरमा रवा थे 1343 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद. पता नहीं उनको क्या सूझी, तो उन्होंने मुतनाज़े इक़दामात शुरू कर दिए. मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया हनीफ भाई, मुतनाज़े. मुतनाज़े का क्या माना? कि जिससे इख्तिलाफ हो, लड़ाई झगड़ा हो, ऐसे फैसले उन्होंने लिए 101 साल पहले. और धीरे धीरे जितने भी
مبارک آثار تھے، ہسٹورک کیا کہیے ہسٹورک کیا ہے انگلش جملہ ہسٹوریکل، ہاں ہسٹوریکل جتنی چیزیں تھی اس کو مٹانا شروع کیا. اب لوگوں کو پتا چلا، ایک آواز خلاف بلند ہونے لگی. اب ان کا اگلا ٹارگیٹ تھا گنبد خضرہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ، جس میں ان کے ساتھ صدیق بھائی صدیق اکبر بھی سوئے ہوئے ہیں حضرت کے ساتھ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قبے کو ڈھا دیا جائے، ختم کر دیا جائے اس کو. لیکن شور اٹھا دنیا میں، اور خاص طور سے اہل ہند، اس میں سب اس وقت موجود تھے، مشرقی پاکستان بھی، مغربی پاکستان بھی، اور افغانستان کو لے لیجئے، یہ جتنا علاقہ ہے سب نے اپنی ناراضگی درج کروائی، بھرپور احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، خبردار آپ نے روضہ مبارکہ کو ڈھایا. یہ جتنے بھی بادشاہ لوگ ہوتے ہیں ویسے بہت طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن اگر پبلک کی آواز ان کے خلاف ہو جائے تو یہ اپنی اوقات میں آ جاتے ہیں. ہاں یہ اپنی اوقات میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ 56 انچ کا سینہ کیوں نہ ہو. ہاں بعض پیشانی پہ بل پڑتے ہیں لیکن بل کو واپس لینا پڑتا ہے. عوامی احتجاج جب بھرپور ہو تو ایسا ہوتا ہے. تو کچھ دنوں کے لیے یہ فیصلہ انہوں نے حسن بھائی کیا ہے ٹال دیا عبدالعزیز بادشاہ نے، اور حج کا موسم قریب تھا تو ایک اجلاس یہ منعقد کیا، اور انڈیا سے ہمارے چند اکابر کو بھی، اکابر دیوبند کو مدعو کیا، جن میں تعلیم الاسلام جنہوں نے لکھی ہے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شوکت علی اور دیگر کچھ اکابر پہنچے بادشاہ کی دعوت پر. میں پورا قصہ بیان نہیں کروں گا چونکہ کچھ حصہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں، لیکن کچھ نئے لوگ ہیں تو ذرا پیچھے سے میں شروع کروں اور موٹی موٹی باتیں بتاؤں تو وہ سمجھنا آسان ہو. تو پہلے سے طے تھا، میٹنگ طے تھی کہ کتنے بجے ہوگی، کہاں ہوگی، اور پہلے تقریر کون کرے گا. تو پہلے عبدالعزیز بن سعود کی تقریر ہوئی، اور تقریر میں انہوں نے 4-5 باتیں کہیں. ایک بات اس میں انہوں نے یہ کہی کہ انڈیا میں جو مسلمان ہیں اور قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ کافر ہے. یہ کہا انہوں نے، اور دلیل یہ دی کہ ہم یہود و نصارہ کو بھی اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتے ہیں. اور قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ عبادت کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ. فرمایا ما نعبدهم لیقربونا الی اللہ زلفا. مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پول ہے، ان کے واسطے سے ہم اللہ تک پہنچیں گے. تو یہ ان کی نیت ہوتی تھی کہ ان کو پل بنا کر، ان کو واسطہ بنا کر ہم اللہ رب العزت تک، نورانی بھائی کیا ہے
وہ پہنچیں گے. یہ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرتے تھے. تو بادشاہ نے تقریر میں قرآن کریم کی یہ آیت بھی کوٹ کی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی, یہ بھی کوٹ کی. تو وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ تم مشرک ہو, انڈیا والے, سب نہیں, جو لوگ سجدہ کرتے ہیں قبروں کو. ایک مجھے تقریر کے اس حصے کا جواب اور دوسرا جو گنبد خضرہ کے تعلق سے ہیں وہ آپ کو سنانا ہے. اس کے علاوہ 2-3 باتیں اس کا جواب میں پیچھے دے چکا ہوں. اب اس کا جواب دیا علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے. اللہ اکبر, قرآن کریم سے دلیل دی. بادشاہ کی بات کا جواب قرآن کریم کی آیتیں کوڈ کر کے دیا. تو ظاہری بات ہے قرآن کریم کی بات آ جائے گی تو پھر اشرف بھائی کیا ہوگا؟ ہاں, چاہے آدمی کتنا ہی اشرف ہو اور نام اس کا مشرف کیوں نہ ہو, اس کو سرے خم تسلیم کرنا پڑے گا. اب علامہ نے اس کا جواب فاروق بھائی شروع کیا اور بادشاہ سے فرمایا کہ بادشاہ سلامت, سجدے کی 2 قسمیں ہیں. آپ جو کافر کہہ رہے ہو, مشرک کہہ رہے ہو کہ جو قبروں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ مشرک ہے انڈیا میں, پاکستان, بنگلہ دیش, ادھر. تو بادشاہ سلامت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سجدے کی صرف 1 قسم نہیں ہے بلکہ کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ایک کا نام ہے سجدہ عبادت, ایک سجدے کا نام, اور دوسرے سجدے کا نام ہاشم بھائی یہ بیان فرمایا کہ سجدہ تحیت, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے آسان لفظوں میں تعظیمی سجدہ. کیسا سجدہ فاروق بھائی؟ تعظیمی سجدہ یہ ہیں. پھر فرمایا کہ بادشاہ سلامت اگر کوئی آدمی چاہے وہ ان الذین آمنوا کا دعوے دار کیوں نہ ہو, ان الذین آمنوا میں سے کیوں نہ ہو, اگر وہ کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے یا اللہ تعالی کو چھوڑ کر کسی کو بھی سجدہ کرتا ہے, چاہے وہ قبر ہو یا کوئی زندہ آدمی ہو. دنیا میں ہے ایسے کہ وہ پیروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں, ہاں, پیر کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ نیت دیکھی جائے گی, آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ مشرک ہے. اگر کوئی آدمی نام مسلمانوں والا ہے, وہ کسی قبر کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے, کسی مزار پہ جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے, یا کسی غیر اللہ کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے اور اس کی نیت ہے عبادت کی کہ میں اس قبر والے کی پرستش کر رہا ہوں, پوجا پاٹ کر رہا ہوں, یا جس کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو رہا ہے اس کی میں پرستش اور پوجا پاٹ کر رہا ہوں, تو فرمایا کہ بادشاہ سلامت اس کا نام ہے شرک حقیقی اور شرک جلی. شرک جلی, جلی کہتے ہیں بالکل کھلی بات, صاف بات. تو فرمایا یہ مشرک ہے. پھر چاہے وہ کوئی ہو, چاہے زندہ کو سجدہ کرے چاہے مردے کو سجدہ کرے, اور عبادت اس کی نیت عبادت کی ہے تو مشرک ہو گیا. لیکن بادشاہ سلامت ایک سجدہ تعظیم کا سجدہ بھی ہوتا ہے, تحیت کا سجدہ ہوتا ہے. اگر کسی کی نیت کسی قبر پہ جا کر کوئی جھکتا ہے, کسی مزار پہ جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے, کسی زندہ آدمی کے سامنے وہ زمین بوس ہوتا ہے اور اس کی نیت تعظیم کی ہے, عبادت کی نہیں. کس کی؟ تعظیم کی. تو بادشاہ سلامت ہے تو یہ گناہ کی بات کہ ایسا آدمی گنہگار ہے, اور اسلامی حکومت ہوگی تو ایسا کرنے والے کو بادشاہ سزا بھی دے گا. جو امیر المومنین ہے وہ سزا بھی دے گا, لیکن اس پہ امیر المومنین بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا.
کتنی باریک بات کہی ہے کہ امیر المؤمنین بھی ایسے آدمی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، اسے مشرک قرار نہیں دے سکتا، ہاں سزا دے سکتا ہے، وہ گنہگار ہوگا، عرش والے کا بھائی عرش ہے، لیکن وہ مشرک نہیں ہوگا۔ اور پھر دو دلیل دی قرآن سے، فرمایا کہ بادشاہ سلامت اکثر مفسرین نے، یعنی ایک بڑی جماعت مفسرین کی جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے جو سجدہ ریز ہوئے ہیں، تو اس سے معنی میننگ یہی مراد لیا مفسرین کی بڑی جماعت نے کہ انہوں نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑا۔ پیشانی کس سے لگی؟ زمین سے لگی، نورانی بھائی، نورانی مخلوق کی، یہی مراد ہے۔ یہ نہیں کہ سجدے سے بس کہ جیسے مراد سجدہ ہے، جیسے ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک ہے، ہمارے یہاں سجدے شکر میں سجدہ نہیں کر سکتے، مکروہ ہے۔ سجدے سے مراد صدیق بھائی کیا ہے؟ 2 رکعت مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت مجھے اور آپ کو اللہ نے دی ہے، کوئی نعمت ہمیں اچانک ملی اور اس کی وجہ سے ہم سجدہ کرے، سجدے شکر، تو یہاں فرمایا کہ نماز کا اہم رکن یہ سجدہ ہے۔ پوری جو نماز ہے اس کا اہم رکن اسماعیل چچا کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ ہاں، اور پوچھو ان لوگوں سے جو بیچارے سجدہ نہیں کر سکتے بڑی عمر کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، وہ لطف انہیں اب نہیں آتا جو زمین پر ماتھا رگڑنے میں آتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مفہوم ہے کہ جب بندہ نمازی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آقا نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے عارف بھائی، کہ ایک نمازی پوری نماز میں، اس میں کیا ہے؟ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قرات بھی ہے، تسبیحات بھی ہے، قعدہ بھی ہے، سلام بھی ہے، تو سب سے زیادہ قریب ایک نمازی اللہ تعالی سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اور یہی وہ راز ہے، شیطان راندے درگاہ، راندے بارگاہ کیوں ہوا؟ کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اور نماز جو میری اور آپ کی خراب ہوتی ہے، کبھی بھول ہو جاتی ہے نماز میں، جس کی وجہ سے سہو کا سجدہ لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، تو بھول کون کراتا ہے؟ اس میں تو مت کرو کھینچتان، سیدھا نام لے لو شیطان، تو شیطان کا نام لینے میں بھی آپ شرم کر رہے ہو، ابلیس کہہ دو، ہاں، تو شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کو غصہ اسی سے آتا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اسے نکالا گیا، یہ آدمی کی فطرت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو چوٹ پہنچتی ہے، اس کام سے اس کو پھر نفرت سی ہو جاتی ہے، وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے اس کو۔ تو شیطان چونکہ ورغلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مفہوم ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔ اور مدینے میں حضور نے نام لیا، ایک مقام ہے روحہ، تو روایت میں فرمایا کہ مدینے میں اذان پڑھی جائے مسجد میں تو شیطان یہاں سے دم دبا کر بھاگتا ہے، اور روایت میں ہے کہ بھاگتا بھی ہوا چھوڑتے ہوئے، اپنے تبرک چھوڑتے ہوئے، اثرات چھوڑتے ہوئے وہ بھاگتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ روحہ تک بھاگتا ہے۔ محدثین نے اس کی کامنٹری کرتے ہوئے لکھا کہ مدینہ منورہ سے وہ مقام 36 میل پر واقع ہے، 36 مائل بھگ جاتا ہے۔
اذان سن کے کیوں بھاگتا ہے؟ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے نماز والی اذان پڑھی ہوگی اور شجر حجر لکڑ پتھر جتنی بھی چیزیں ہیں جن نے یہ آواز سنی ہے، میں اور آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیواریں نہیں سن سکتی، ان کے کان نہیں ہیں، لیکن گجراتی والے اعتراض کریں گے کہ بڑے بوڑھے کہتے تھے ابراہیم بھائی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ہاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بڑے بوڑھے کہے نہ کہیں، آپ مانے نہ مانے، لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا چونکہ ہم نے محمد کو نبی مانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے یہ دیواریں، یہ پتھر، یہ لکڑ، یہ شجر، یہ حجر، یہ کنکر، جن تک اذان کی آواز گئی ہے کل قیامت کے دن اس مؤذن کے حق میں یہ تمام چیزیں اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا زندگی میں ایک مرتبہ فاروق بھائی نماز والی اذان ضرور پڑھ دو تاکہ ہمارے ایمان پہ یہ گواہ ہو جائے، ایک مرتبہ ضرور پڑھو، لیکن اگلی بات یاد رکھو ورنہ ہاں میرے گلے میں پھندا آئے گا، ابراہیم بھائی ابھی مغرب سے شروع ہو جائے પછી કે તમારી તો દાઢી નહીં ઉઠી અઝાન કેમ દીધી કે મૌલ સાહેબે કહેલું ہاں خلاص کہ مول صاحب کہلو اذان دیوانی تو میرا چالو تھی گیا۔ تو بھائی جو چیزیں ہیں اس کا آپ لحاظ کریں۔ پھر اور دوسری بات اذان کی جس کی ذمہ داری ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی اذان نہیں پڑھ سکتا، اور حضور نے فرمایا ترمذی شریف کی روایت ہے، مفہوم ہے جو اذان پڑھے اقامت کا حق بھی اسی کو ہے۔ ہاں اگر وہ کسی کو ٹرانسفر کرے، جیسے ہمارے بلال بھائی بابا جب بھی اذان پڑھتے ہیں وہ ٹرانسفر کرتے ہیں فاروق بھائی، بلال بھائی مغرب کی اذان پڑھتے پہلے پڑھتے تھے اب بھی پڑھتے ہوں گے، تو وہاں سے اذان پڑھتے ہیں، ادھر کسی کو بولا ہوتا ہے وہ ادھر سے وہ جیسے وہ ٹرین مرولی میں ہمارے یہاں آتی تھی تو ہم جاتے تھے وہاں، ہمارے کچھ رشتہ دار ہے تو وہ ابراہیم بھائی کیا جھنڈی وہ دکھاتے تھے کہ جاؤ لائن کلیئر ہے۔ ہاں اور ہمارے حضرت فرماتے تھے فاروق بھائی آپ کا بارڈولی، فرمایا بارڈولی میں ایک صاحب تھے، عمر ہوئی تو داڑھی کو لال کرتے تھے، داڑھی کو کیا کرتے تھے وہ لال کرتے تھے، وہ داڑھی کو خضاب کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ داڑھی کو کیوں خضاب کرتے ہو، لال کیوں کرتے ہو؟ فرمایا لال داڑھی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، چاہے جتنی بھی فاسٹ ٹرین اس وقت راجدھانی تھی، اب تو وندے ماترم اور پتہ نہیں کیا کیا غریب نواز بھی آ گئی ہے، تو فرمایا کہ اگر ہم جا کر ٹرین پر پہنچ جائے اور وہ جو ایک چیز بنی ہوتی ہے اس میں ہم چلے جائیں اور جا کر جھنڈی نہیں اپنا منہ باہر نکالے داڑھی اور یوں ہلا دے تو چلتی ہوئی ٹرین بھی رک جائے۔ ہاں تو یہ داڑھی کی طاقت ہے، ہاں یہ داڑھی کی طاقت ہے، اور واقعتاً جن کی داڑھی ہے پوچھو پلین بھی ہل جاتا ہے داڑھی والوں سے پلین بھی جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ ہاں بہرحال تو کیا فرمایا کہ یہ طاقت ہے نہیں، لیکن کیا شیطان ہے؟ میرا دل نہیں مانتا آپ جو کہہ رہے ہو، چلے بہرحال میں کہیں اور رکا ہوں، میں بتا آپ کو کیا رہا تھا۔ ہاں وہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے اذان ہو تو وہ بھاگ جاتا ہے، کیوں کہ اس کو گواہی نہ دینی پڑے۔ ہاں میں یہ سنا رہا تھا کہ اذان شروع مت کر دیجیے، ہے نا، میں نے کہا نا لائن نہیں آیا، اب لائن پہ نہیں آیا، میں نے کہا اب بلال بھائی بابا والی بات چلی کہ بلال بھائی ٹرانسفر کرتے اذان پڑھتے ہیں، یہاں کسی کو بولا ہوتا ہے، اب یہ یوں دیکھتا ہے پیچھے بلال بھائی، ہاں وہ بلال بھائی وہاں سے میں نے دیکھا ہے، بلال بھائی یوں اشارہ کرتے ہیں کہ اب چلو شروع ہو جاؤ، تو وہ کہا تو ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھو، یہ جو حضور نے حکم دیا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یاد رکھو، یہ اختلاف سے بچنے کے لیے، جیسے ہمارے دعوت و تبلیغ کے اندر چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی مشورہ رکھا ہے بزرگوں نے، یہاں تک مشورہ رکھا
کہ نماز کے بعد اعلان کون کرے گا، یہ بھی مشورہ. کیوں؟ تاکہ ایک ادھر سے نہ اٹھ جائے، ایک بیچ میں سے نہ اٹھے، ایک ادھر سے نہ اٹھے، تماشا ہو جائے گا، وہ بدنما معلوم ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا. تو ایک ہی آدمی، بلکہ ہماری مسجد میں نے بھی نوٹس کیا، آپ نے بھی، بعض مرتبہ جس کو بولا ہے وہ میرے جیسا بھلکڑا ہے تو بھول جاتا ہے کہ اب اس کو اعلان کرنا ہے. تو اب اشرف بھائی، ابراہیم بھائی، شوکت بھائی یوں کر کے دیکھتے ہیں، تیرو نوائنو نمونو نور محمد کہیں گے، صدیق بھائی کہ نوائنو نمونو کہیں گے، اب اس کو بولتے ہیں کہ کھڑے ہو جائے. حالانکہ یہ خود کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن بزرگوں نے جو مشورہ اور جو باتیں کہی، جو اصول، ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے حنیف بھائی، کہ اصول ہوگا تو حصول ہوگا اور تب جا کے وصول ہوگا. تو اصول کی پابندی تو ضروری ہے. تو یہ حضور نے اصولی بات بتائی ہے. ورنہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تو اذان پڑھ کے ہونا یہ چاہیے کہ جگہ پہ آ کے بیٹھو. آپ اذان پڑھ کے تیری میری کرتے رہتے ہیں، آتے نہیں مسجد کے اندر، پیسیج میں بیٹھے رہتے ہو، اور ادھر وقت ہو گیا، اب کسی نے شروع کر دی تو اس کو مت روکو. شروع کر دی، کیا ہو گیا، پیچھے سے کہ میں اذان پڑھ لی چاہیں گے، تنے کونے کی تو بھائی تنے کونے کی تو یہ ٹائم تھے کہ آگے بہو جو ہے، اب اس نے دے دی تو کیا ہو گیا. مسجد میں اور آپ اپنے آپ کو جھکانے آتے ہیں، اور صرف سر نہیں جھکانا، اپنی انا کو بھی جھکانا ہے. تکبر، گھمنڈ، عجب، ان سب کو جھکانے کے لیے یہاں مسجد میں آئے ہیں. لیکن ہماری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جھک بھی رہے ہیں لیکن دل نہیں جھک رہا ہے، دل نہیں جھک رہا ہے. نماز کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. اور شاعر نے کہا ہے، تجھے تیرے سجدے کافر نہ کر دے مومن، تجھے تیرے یہ سجدے کافر نہ کر دے مومن، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کچھ اور ہے. نہیں، وہ اقبال کا شعر نہیں ہے. اب آج کل یہ واٹس ایپ یونیورسٹی جو بھی شعر ہوتے کہ اقبال میں، کہ علامہ اقبال نے رات داروں کو فرصت نہیں ہوتی ہے، جو بھی شعر ہوتے کہ اقبال کا شعر، اور جو بھی اچھی بات ہوتی کہ حضرت علی کا قول. یہ دو باتیں بہت چلتی واٹس ایپ یونیورسٹی میں. ایسا نہیں ہے، جو بھی ہے تو اقبال، جتنے کالے سب میرے باپ کے سالے ہیں، تو ایسا کچھ تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ اقبال مت کیا کرو. وہ اقبال کا شعر نہیں ہے یہ. بہرحال یہ فیض احمد فیض یا کسی اور کا ہے، یہ احمد فراز کا ہے یا فیض احمد فیض کا ہے. آپ مجھ سے یہ فیض بھی حاصل کریں. اشرف بھائی، وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے. بہرحال میں آپ کو بتا کیا رہا تھا کہ اذان ہوتی ہے، شیطان بھاگتا ہے. تو یہ اذان پڑھنی ہے تو آپ کو میں موقع بتاتا ہوں. مسجد میں آپ نہیں پڑھ سکتے، اختلاف ہوگا، داڑھی نہیں ہے، کچھ اور جو ہے نہیں ہے، خامخواہ نہیں دینی چاہیے. خامخواہ کیوں اختلاف کرنا ہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے ان کی کتاب میں ایک جگہ پر کہ آدمی سفر تو کرتا ہے، تو سفر کرے تو حالت سفر میں اذان پڑھ دو. اب آپ یہاں سے آپ کو جانا ہے باٹلی ڈیوزبری، تو سروس پہ جائیں گے، تو سروس پہ جا کے کیا کر دو، اذان پڑھ دو. اب یہ تو تم نے کوئی کمیٹی والا روکوا نہیں آیا کہ داڑھی سے کہ نہیں مارے ہیں، یہاں تو جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو اب کیا کر دو، وہاں جا کے اذان آپ پڑھ دو سروس پہ جا کے، یا کہیں اور گئے تو بس. اب وہاں سروس پہ آپ نے گئی تو جہاں جہاں تک آواز پہنچی، کل قیامت کے دن یہ میرے اور آپ کے ایمان والے ہونے کی گواہی دے دے گی، تو وہاں پڑھ دو. آدمی کرنا چاہے تو بہت سے موقع مل سکتے ہیں، ہے نا. بہرحال لیکن حضور نے فرمایا جب نماز شروع ہو جاتی ہے وہ گرو گھنٹال واپس آ جاتا ہے، شیطان، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور آ کر اسکر قضا، یہ حدیث کے الفاظ ہے، اسکر قضا، یہ بات بھی یاد کر، یہ بات بھی یاد کر، فلاں بات بھی یاد کر، فلاں بات بھی یاد کر، کہ فلاں بات بھی یاد کر، اللہ کو نہیں مجھے یاد کر. شیطان یوں کہنا چاہتا ہے. تو اب آدمی وہ بھول جاتا ہے. اب شیطان نے چونکہ بھول لگوائی، اللہ نے فرمایا اس کو سب سے زیادہ نفرت کس فعل سے ہے؟ سجدے سے. فرمایا کہ شیطان کو اینٹ کا جواب کس سے دو؟ پتھر سے دو. تو اب 2 سجدے کروائے.
ہاں تو یہ سجدہ جو ہے یہ اصل چیز ہے، نماز کی کیا ہے؟ روح ہے. تو اسی طرح ہمارے امام نے فرمایا سجدے سے مراد صرف سجدہ نہیں ہے شکر کا، بلکہ کیا کرو؟ 2 رکعت نماز پڑھو. امام شافعی فرماتے نہیں، صرف سجدہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر میں اور آپ حنفی ہے کر بھی لیا تو کوئی بات نہیں ہے، چل جائے گا، ہے نا، چل جائے گا. لیکن اب چونکہ وقت ہوا 8:40، اب آگے نہیں چلے گے، اب مول صاحب نہیں چلے گا، آپ کہیں گے کہ اب نہیں چلے گا. تو چلے اتنے پہ ہی جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں. بہرحال خلاصہ سن لے، ہر سجدے سے آدمی مشرک نہیں ہو جاتا. کون سے سجدے سے مشرک ہوتا ہے؟ جب عبادت کا سجدہ کرے، عبادت کی نیت سے، چاہے زندہ کو چاہے مردہ کو. لیکن وہ دوسرا سلام تعظیم کا وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی آدمی گنہگار ہوگا. مشرک تو نہیں ہوگا لیکن وہ گنہگار ہوگا. اور اسلام نے بہت دور سے حد بندی اور پیش بندی کی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ کام مت کرو، بلکہ جو کام برائی تک پہنچانے والا ہے بہت دور سے روک دیا. جیسے یہاں پر ہمیں پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ کیمرے کی سائن آتی ہے کہ آگے جا کر تیسری آنکھ موجود ہے، جو ہماری 2 آنکھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہاں فاروق بھائی، تیسری آنکھ جو ہے وہ موجود ہے. اب بتایا پھر بھی ہم فاسٹ چلاتے تو کیا کریں گے؟ پہلے سے آگاہ کر دیا. تو شریعت نے بھی پہلے سے آگاہ کیا کہ اب آگے مت جاؤ. یہاں بھی آپ جائیں گے موٹر وے پہ تو کچھ خطرناک موڑ وڑاک آتے ہیں تو وہ سائن آتی ہے کہ آگے جا کر کیا ہے. ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ نے بھی یہ بتا دیا کہ اب آگے چل کر مسئلہ خطرناک ہے. تو اس لیے شاعر نے جو اسلام نے حد بندی کی ہے، پیش بندی کہ سجدہ کرو ہی مت اللہ کے علاوہ کسی کو، یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، اس پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. شاعر نے بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترجمانی کی ہے. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. یہی تعظیم، سجدہ تعظیم. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے مخلوق میں اسے تقسیم نہ کر. تو الحمدللہ ہمارے گجراتی پاکستانی حضرات تو نہیں کرتے، آج چودھری صاحب نہیں ہیں، بنگلہ دیشی حضرات میں ہیں، وہ ماں باپ کے بھی پیر پڑتے ہیں. ہاں تو چلے بہرحال میں اب آپ کے سر نہیں پڑتا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا